الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہفتہ واری عید یعنی یوم الجمعہ کے اندر ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے اس مقدس گھر کے اندر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی، ورنہ آپ کے اسی گاؤں میں اسی مسجد کے اطراف میں ابھی بھی کچھ ایسے غافل، کچھ ایسے نوجوان اور دیگر لوگ موجود ہوں گے جو آج جمعے کے دن ہونے کے باوجود بھی مسجد کی طرف ان کا نماز کے لیے آنا تو بہت دور، شاید ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں یہ بھی نہ ہو کہ آج جمعہ کا دن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں اس چیز کو باقی رکھا اور آپ کو مسجد کی طرف قدم رکھنے کی توفیق دی اور آپ کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک موقع دیا. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ سے اللہ کی محبت کی نشانی اور علامت ہے، ورنہ دوسرے لوگ بھی ہیں کہ یہ سب ہونے کے باوجود وہ مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے غافل ہیں. اس پر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہنے کو تو بہت باتیں ہیں، بیان کرنے کو بہت چیزیں ہیں، لیکن افسوس کہ ان تمام تر باتوں کے بیان کرنے کے باوجود جگہ جگہ ان تمام تر باتوں کو سننے اور کتابوں میں پڑھنے کے باوجود ہماری اس مسلم قوم کی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت کی حالت یہ ہے کہ اسی نبی، اسی رسول، اسی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں بلا کسی شک و شبہ کے 100% دنیا اور آخرت کی کامیابی تھی. آج ہم نے اسی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو پس پشت ڈال کر کے غیروں کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے موقع موقع سے احادیث نبوی کے اندر اس امت کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، تو وہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مختلف آیات کے اندر اس امت محمدیہ کے لیے زندگی گزارنے کا ایک آئیڈیا، ایک طریقہ بتایا اور اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اسی مضمون کے مطابق یہ آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس میں مسلمانوں کو، امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو زندگی گزارنے کا نہ محض ایک طریقہ بتایا ہے، بلکہ ایک آئیڈیا اور ایک نمونہ کے طور پر یہ آیت اس طرح پیش کی ہے کہ اگر کسی ایک آیت پر ہم اور آپ اور امت محمدیہ کے ایک ایک فرد عمل کر لے اور اس کے مطابق زندگی گزار کر چلے جائے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کامیاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے کردار کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کے لیے ایک بہترین آئیڈیا اور بہترین نمونہ ہے۔ اسوۃ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ جس نمونے کو ہم اپنا کر کے، جس آئیڈیا کو ہم اپنا آئیڈیا بنا کر کے اگر ہم زندگی گزاریں تو زندگی نہ محض دنیا کی کامیاب ہوگی بلکہ آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی، اور اس لائق ہم ہو سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن روز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے دست مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے تو ہم اس کے سامنے چہرہ دکھلانے کے قابل ہو جائیں۔ ورنہ آج یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن کی آیتیں جو صحابہ نے بڑی قربانیوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد ان کو جمع کیا، ان کو ترتیب دیا، اور پھر ایک مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے آج جو قرآن کریم پیش ہے، جس کی طرف ہماری سال ہر سال نظر نہیں جاتی، جسے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اور اس کی شرح میں، اس کی ترجمانی میں لاکھوں حدیث نبوی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا، جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں جاتی، جن پر غور و فکر کرنے کے لیے ہم کبھی اپنے دل کے اندر کوئی احساسات نہیں لاتے۔ آج اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے جس طرح قربانیاں پیش کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، اگر اس کی ایک جھلکی، اگر اس کو 1% بھی ہم سمجھ لیں تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ المکرمہ کے اندر، اس جگہ کے اندر جس جگہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی برکت کی دعائیں کی تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کو جب آخری شریعت، آخری نبی بنا کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اندر اتارا گیا، اور آپ نے الہ کلمت اللہ کی خاطر جب اور جس طرح سے پریشانیاں برداشت کی، الہ کلمت اللہ کو بلند کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلانا چاہا یا بلانا شروع کیا تو آپ کو اپنوں نے اور غیروں نے جس طرح سے تکالیف سے دوچار کیا، جس طرح سے آپ کو اذیتیں دی، جس طرح سے آپ کو پریشان کرنا شروع کیا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، بلکہ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو تمام چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، اپنوں سے لے کر کے غیروں تک، مکہ کے باشندوں سے لے کر کے باہر کے باشندوں تک، ہر طرح کی سازشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی کہ محمد کہاں سے ہمارے آبائی دین کو ٹھکرا کر کے ایک نیا دین الہی لے کر کے آئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود، اپنوں اور غیروں کی تمام تر سازشوں کے باوجود اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، الہ کلمت اللہ کی خاطر جد و جہد کرتے رہے، اور آخر میں یہ حالات پیدا ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بحکم الہی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ آپ لوگ جو وہاں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو لوگ حاجی اور معتمرین جاتے ہیں وہاں پر ایک مسجد قباء ہے، وہاں پر نماز کے لیے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، وہ وہی مقام ہے مدینہ منورہ کے اندر
جہاں پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تو اسی مقام پر سب سے پہلے آپ نے قیام فرمایا، چند دن قیام فرمایا، اور دوران قیام اس مسجد قباء کی بذات خود اپنے دست مبارک سے بنیاد رکھی، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی بنا پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ فعل اس مسجد کا بنیاد رکھنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے جو لوگ حاجی حج پر جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے معتمرین عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مکہ المکرمہ سے عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں وہ ضرور لے جایا جاتا ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دشمن خاموش بیٹھ گئے یا آپ کے دشمنوں نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہو کہ ٹھیک ہے آپ مکہ المکرمہ سے 450-500 کلومیٹر کے فاصلے پر چلے گئے ہیں، آپ وہاں جو چاہیں تبلیغ کریں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کے خلاف اور منظم طریقے سے سازش کرنے کا ان کو موقع ملا، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ ایک لشکر کو لے کر کے چلے اور اس کے نتیجے میں میدان بدر کے اندر جنگ بدر ہوئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے جب دیکھا کہ مسلمان اتنی کم تعداد اور بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں اور کفار جو ہم سے کئی گنا زیادہ مقابلے کے لیے ایسی جگہ پر گامزن ہو چکا ہے کہ جو ہر اعتبار سے جنگی لحاظ سے ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر آپ کو یہی منظور ہے کہ اس روئے زمین پر آج کے بعد تیرا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے تو آج یہ لشکر میرا آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بذریعہ فرشتے مسلمانوں کے لشکر کی مدد کی، اور دنیا کے اندر ایسی تاریخ رقم کی کہ جنگ بدر، میدان بدر کے اندر ایک ایسی فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی کہ جس نے کفار کے دلوں پر نہ محض فتح کا جھنڈا گاڑا بلکہ قیامت تک کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا۔ یہاں تک بھی بازی نہیں رکی، یہاں تک بھی بازی نہیں رکی، بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر سے کفار کے جو بچے کچے سرداران بچے اور اسلام کے جو دشمن باقی رہ گئے، انہوں نے پھر سے ایک لشکر تیار کیا اور ایک 3000 کا لشکر مکہ المکرمہ سے پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ 3000 کا لشکر مکہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مدینہ منورہ سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے میدان احد کی طرف نکلے۔ شروع میں تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور ادھر سے کتنے روانہ ہوئے؟ 3000، اور 1000 میں سے بھی پھر کیا ہوا؟ انہی 1000 کے لشکر میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے ساتھ ان کے 300 ساتھی بھی تھے۔ جب یہ آدھے راستے میں پہنچا تو وہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس روانہ ہو گیا اور جنگ میں شرکت کرنے سے منع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی ایک گروہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہو اور کچھ ساتھی اس میں سے ٹوٹ کر کے واپس ہو جائیں تو پھر اس کے کمانڈر اور اس کے فوجیوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حق پر تھے، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر وہ جنگ کر رہے تھے، اعلاء کلمت اللہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے۔ اس تمام تر سازش کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، اور اس کے نتیجے میں پھر دوسری تاریخ اسلام کی جنگ عظیم ہوئی جو جنگ احد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 3000 کا لشکر، ایک طرف 700 کا لشکر، اور اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کس کے خاطر؟ کیا اپنا ان کا کوئی مفاد تھا؟ کیا وہ صحابہ جن کے پاس دولت تھی، دھن تھا، مال تھا، اولاد تھی، وہ تمام تر چیزوں کو قربان کر کے اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جنہوں نے اپنے تمام تر جائیدادیں، مال، اولاد اور خود اپنی جان کا نذرانہ اس راستے میں پیش کر دیا، کس کے لیے؟ کیا اس امت کے ایسے افراد اور ایسے ہم جیسے غافلوں کے لیے کہ کل کو تمام تر چیزیں شامل ہونے کے باوجود بھی، تمام تر چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی ہم نماز نہ پڑھیں؟
کیا اسی لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ ہم تمام تر چیزوں کو ادھر سنے ادھر نکال دیں؟ کیا اس لیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے صدقے سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا، اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہونے کا شرف حاصل کرنے کے باوجود بھی آج ہم اسی کی سیرت سے، اسی کے کردار سے، اسی کے اخلاق سے بالکل عاری ہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طرح سے ہم غفلت کے شکار ہیں۔ خاص کر ہماری نئی جنریشن، نوجوان طبقہ جس طرح سے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے اندر غفلت دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ آپ کسی بھی حالت پر جا کر کے نوجوانوں کی حالت کو دیکھیں گے، آپ کو ہزاروں میں سے کئی سو ایسے مل جائیں گے کہ جنہیں صحیح طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کا نام تک معلوم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ اسی گاؤں کے اندر سروے کر لینا، چند نوجوان جہاں بیٹھے ہوں وہاں جا کر کے پوچھ لینا، چند بنیادی اور بیسک چیزیں ہوتی ہیں بنیادی اسلام کی، انہیں جا کر کے پوچھ لینا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا ہے اور کیا ان چیزوں سے ہمارا تعلق ہے۔ تو بتائیے، جس قوم کے نوجوانوں کی یہ حالت ہو، جس قوم کے افراد اتنے غفلت کے شکار ہوں، تو پھر اس قوم کا انجام کیا ہوگا، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ قوم کا جوان ہی قوم کا کیا ہوتا ہے؟ مستقبل ہوتا ہے۔ قوم کا جوان ہی قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں ایسے ہی نہیں لڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر چیزیں، تمام تر آسائش اور آرام ایسے ہی نہیں چھوڑے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی وہ شخصیت تھے، آپ کی وہ شخصیت تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، لیکن آپ نے نہیں کہا، اصرار نہیں کیا۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ میرے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، دنیا کا نظام بنایا گیا ہے، آپ نے فقیری کو ترجیح دی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے آئیڈیل مان کر کے چلیں، تاکہ لوگ مجھے ماڈل بنائیں۔ اور آج ہماری نئی جنریشن کے ماڈل کون ہیں؟ وہ لوگ جو اسٹیجوں پر ناچتے ہیں، وہ لوگ جو عیاشیوں کے اڈوں کو روشن کرتے ہیں۔ بھئی یہ حالت ہے کہ نہیں؟ یہی حالت ہے۔ اگر اسی طرح سے ہم نے غیروں کو اپنا رول ماڈل بنایا اور انہی کے طریقے کو ہم نے اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنایا، تو خدا کی قسم اسی میوات پر بھی چند سالوں کے اندر وہ حالات آنے والے ہیں کہ شاید آپ کے ذہن میں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر جس طرح کی سچویشن، جس طرح کے حالات اب بنتے جا رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ان تمام تر چیزوں سے غفلت برتتے ہوئے یا ان تمام تر چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو ہم اپنے اخلاق اور اپنا کردار ہم نے نہیں بنایا، قرآن کریم کے مطابق ہم نے زندگی کو گزارنا نہیں سیکھا، سنت نبوی کے مطابق ہم نے زندگیوں کو گزارنا نہیں سیکھا، تو یقین جانیے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا، یاد رکھنا روز محشر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام 1450 سال پہلے ارشاد فرما گئے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وفی روایت آخر علی کل مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلم مرد اور ہر مسلم عورت پر فرض ہے۔ لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام تر احادیث کے باوجود، قرآن کریم کی ان آیات کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایجوکیشن کیا تھی، تعلیم کیا تھی، علم دین کیا تھا، احادیث کیا تھی، قرآن کی آیتوں میں کیا کہا گیا تھا، تو یہ یاد رکھیے گا روز محشر یہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکمل طریقے سے جب تک زندگی باقی ہے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔
اللہ تبارک و تعالی اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا اتنا آسان ہے کہ شاید پانی پینا بھی اس سے زیادہ آسان نہ ہو، بشرطے کہ سوچ کا فرق ہے۔ اگر ہماری اب تک کی زندگی غفلت میں گزری ہے، اب تک کی زندگی اگر گناہوں کے اندر گزری ہے، اب تک کی زندگی اگر ایک دوسرے سے بغض، حسد اور کینے میں گزری ہے، اب تک کی زندگی اگر ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی میں گزری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے یہاں معافی کے دروازے بند ہو گئے، بلکہ ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ کرے اور گناہ کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کر کے اپنے گناہوں کی ندامت کا اظہار کرے اور کہے کہ اللہ اب تک جو کچھ ہوا وہ ہوا، آپ اس کو معاف فرما دیجئے۔ انشاءاللہ آپ نے جو اب تک آخر ایام تک جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو میں مکمل طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اور آپ یہ وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، پہلی بار آپ کے سامنے کوئی بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے اندر نکل کر مختلف مساجد کے مختلف بیانات کے اندر یہ سب باتیں سنی ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، باتوں کو ہم عملی جامہ نہیں پہناتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام چیزوں سے بالکل خالی ہیں جن سے ہمیں خالی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب ہوا، آخری وقت آپ کا قریب ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے جانباز صحابہ کو جمع کیا اور ان سے ایک بات فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میرے صحابہ میرا آخری وقت ہے، میرا وصال کا وقت قریب ہے، میں دو باتیں تمہیں بتا کر کے اور چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میرے بعد اور تم اپنے بعد آنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دینا۔ چنانچہ 1450 سال سے لے کر کے آج تک وہ کتابیں اسی طرح سے، کتابوں کے اندر وہ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسی طرح سے نقل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر مختلف بیانات کے اندر ان کو بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے مختلف کتابوں کے اندر۔ اللہ کے نبی دو چیز ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے کہ اگر کوئی شخص ان دو چیزوں پر عمل پیرا رہے گا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، ان کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو آخرت کی زندگی اور اللہ کی خوشنودی اور اس کے درمیان حائل ہو سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے ان پر عمل پیرا رہو گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا کتاب اللہ، نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری سنت، میری احادیث کو بتائیے اس سے زیادہ صاف الفاظ میں لوگ یا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ جو صاف کہہ گئے کہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت ہے، میری احادیث ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا اور ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے گا اور ان کے مطابق زندگی گزارے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت، اللہ کے نبی نے خود کہا لن تضلوا، کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہونے کے باوجود آج پوری دنیا کے اندر جو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، ہر طرف لباس، چہرہ اور ہماری پگڑیوں کو دیکھ کر کے جو ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے، اس کا قصور اسلام اور شریعت کا نہیں ہے۔ اس کا قصور یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا قصور یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہیں۔
اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اسلام، قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو، وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ اور آج آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 100% تو بہت دور کی بات 5% بھی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں ہیں، بہت کم لوگ، 100 میں سے کوئی اس وقت ایسا ملے گا 1 یا 2 کہ جن کی زندگی قرآن اور حدیث سے ٹچ میں ہو کر کے گزر رہی ہوگی، ورنہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ 100% کے قریب ان کے نوجوان اس امت کے افراد غافل ہیں، تو وہ کیا ترقی کرے گی؟ اور پھر دنیا کی نظروں میں وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہوگی، تو پھر کون اس کو اہمیت دے گا، کون اس کی عزت کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل طریقے سے اب تک جو زندگی گزری، زندگی کے جو ایام میں ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرمائے، اور ہماری بقیہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ایام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔